میں مشکل وقت آتا ہے نا تو آپ چھوڑ کے باہر نہیں بھاگ جاتے، آپ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں اس کا، اور پھر مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے سے بہت برے حالات جرمنی اور جاپان کے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ یہ جو ہمارے اوپر چور مسلط کیے گئے ہیں، ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، ہم نے باہر نہیں بھاگ جانا۔ میرے اوپر ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آ جاتا ہے، کبھی ڈسکوالیفائی کریں گے، کبھی اس کو نکال لیں گے، کبھی جیل میں ڈالیں گے، میری لوگوں کے اوپر کیسز ہیں، تو کیا ہم ملک چھوڑ کے تو نہیں باہر بھاگے؟ جو یہ اگلے تباہی آ رہی ہے راستے میں، اس سے صرف نکلنے کا ایک کام ہے کہ قوم ساری کھڑی ہو جائے کہ ہم یہاں عدل اور انصاف چاہتے ہیں، ہم طاقتور کو قانون کے نیچے لینا چاہتے ہیں۔ جو نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم کے کوئی چیک کر سکتا ہے ہمارے اکاؤنٹس، ہم سارا کچھ ٹرانسپیرنٹ ہے۔ تو میں جو ہم نے سیلاب میں پیسہ اکٹھا کیا تھا، اس کی آج میں چاہتا ہوں ڈاکٹر ثانیہ آپ کو پریزنٹیشن دے سیلاب کے، جو ہماری جتنا پلیجز آئے تھے ان میں سے کتنا ہم نے خرچ کیا، کتنا آگے کرنا ہے، جتنی ابھی پلیجز آنی ہیں وہ ڈاکٹر ثانیہ آپ کو بتائیں گی۔ فلڈ ڈونیشنز کا جہاں تک تعلق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ چیئرمین صاحب نے 3 ٹیلیتھونس کی تھیں۔ وقتاً فوقتاً ہم ان ڈونیشنز کی کیا یوٹیلائزیشن ہے، کیا سٹیٹس ہے، وہ ہم سلائڈز پبلک بھی کرتے رہے، مگر آج ایک جامع سلائڈ ڈیک ہم پبلک کر رہے ہیں جس کا URL ابھی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ہمارے پاس ٹوٹل پلیجز 15 ارب کی آئی تھیں 3 ٹیلیتھونس میں۔ ابھی تک ہمارے اکاؤنٹس میں 4.6 ارب جمع ہو چکے ہیں، اور یہ ڈفرنس کیوں ہے یہ اس پہ ابھی میں تفصیل آپ کو بتاتی ہوں۔ 3.4 ارب چیف منسٹر پنجاب کے فنڈ میں، 1.2 ارب چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے فنڈ میں، یہ مین ڈونیشنز ہیں۔ ابھی تک یہ 4.6 ارب کی جو ڈونیشنز آئی ہیں اس میں 3.6 ارب جو ہیں وہ خرچ ہو چکے ہیں، اور آج کی تاریخ میں ہمارے 2 ڈیش بورڈز جو ہیں وہ بھی ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں، جن کے URL ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ ان ڈیش بورڈز پہ آپ کو ایکسپینڈیچر کی تمام تفصیلات آپ دیکھ سکیں گے، اور میں ابھی آپ کو یہ کچھ دکھاؤں گی بھی۔ 1 ارب جو ہے ہم نے سندھ کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ چیئرمین صاحب جب سندھ گئے تھے تو انہوں نے اناؤنس کیا تھا، اور ہم ڈیٹا اویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ فنڈ کلیکشن جو ہوئی ہے اس میں ہم سلائیڈ ڈیک میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ انٹرنیشنل ڈونرز سے کتنا آیا ہے، ڈومیسٹک ڈونرز سے کتنا آیا ہے۔ 66% ڈومیسٹک ڈونرز سے آیا ہے، 34% انٹرنیشنل ڈونرز سے آیا ہے۔ ٹرانزیکشنز کتنی ہوئی ہیں اس کی بھی تفصیل ہے۔ ٹرانزیکشن سائز جو ہے، یعنی کہ سائز آف ڈونیشن فارن ڈونرز کا کتنا ہے، یعنی کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو ڈومیسٹک ڈونرز ہیں، ان کی ایوریج سائز آف ڈونیشن کیا تھا۔ 58% جو اماؤنٹ ہے یہ 4.3 ارب میں، وہ اس لیے فیل ہوئی ہے کیونکہ جو اونر آف دا اسکیم، یعنی کہ ماسٹر کارڈ یا ویزا جو کریڈٹ کارڈ ہے، انہوں نے یہ ڈونیشن آتھرائز نہیں کی۔ پاکستان پیسے بھیجنے میں لوگوں کو کافی مسائل سامنے آتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ بہت بڑی رقم جو ہے ہمارے اکاؤنٹس میں نہیں آ سکی۔ 15% جو ہے وہ آتھینٹیکیشن فیلئر ہے، اور اس کے بھی آگے کئی ریزنز ہیں، یعنی کہ جو OTP انہوں نے جو OTP آتا ہے آپ کے فون پہ جب آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے، یا وہ ایکسپائر ہو گیا، یا CCV 3 ڈیجٹ نمبر جو پیچھے لکھا ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ کے، وہ انکریکٹلی انہوں نے ڈالا، تو 15% آتھینٹیکیشن فیلئرز ہیں۔ 21% جو فیلئرز تھے اس 4.3 ارب میں، وہ بھی ایشور بینک یعنی کہ جو باہر کا بینک تھا انہوں نے ڈکلائن کیے۔ جب 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج ہوتا ہے تو 9 ارب کا خسارہ ہے۔ ہر سال میری قوم وہ خسارہ پورا کرتی ہے۔ اسی طرح نمل یونیورسٹی ہے جو کہ 90% سے 95% مفت پڑھ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس، جو کہ ان گھرانوں سے ہیں جو کہ اعلیٰ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے، اس کے لیے بھی لوگ پیسے دیتے ہیں۔ اور دوسرا شوکت خانم پشاور میں ہے، اس کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں، وہ بھی چل رہا ہے۔ اور وہ سارا یعنی افغانستان تک وہ کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے سارا نارتھ میں، لاہور کے نارتھ میں،
جو کہ کینسر کا اس طرح کا علاج بھی کرے اور مفت علاج کرے غریبوں کا. اور پھر اب کراچی میں تیسرا ہسپتال بن رہا ہے جو سب سے بڑا ہے. سب کے لیے یہی قوم پیسے دیتی ہے. تو میں صرف اپنی قوم کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ٹرسٹ کیا اور یہ ٹیلی تھون میں پیسے دیے. ثانیہ نے بتایا کہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں. ایک تو امریکہ کے اندر جب تک ٹیکس سٹیٹس نہ ہو تو لوگ ان کو ٹیکس ریبیٹ نہیں ملتی, اس لیے وہ پیسے روکے ہوئے انہوں نے. اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ کریڈٹ کارڈ سے 4.2 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے بتایا کیا کیا مسئلے ہمیں آئے ہیں. باہر سے امریکہ سے پاکستان پیسے جب ٹرانسفر ہوتے ہیں تو بڑا پرابلم آتا ہے, بینکس بڑا پرابلم کریٹ کرتے ہیں, اور وہ انہوں نے آپ کو بتا دیا. اور یہ اسٹیٹ بینک کی فگرز ہیں کہ کیوں نہیں آیا پیسہ, وہ اسٹیٹ بینک نے ثانیہ کو بتایا جو انہوں نے تفصیل. میں آج ساری قوم کو اس چیز کا کہنا چاہتا ہوں کہ قوموں کی زندگی میں اچھا برا وقت آتا ہے. کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوتی جو کہ ہمیشہ اچھا ہی وقت اس کی زندگی میں آئے. اونچ نیچ ایک زندگی کا حصہ ہے اور قوموں کی زندگی کا بھی اونچ نیچ حصہ ہے. ایک بڑا غلط فیصلہ کیا گیا, ایک بدنیتی کے وجہ سے اس کے اوپر بیس کر کے ایک غلط فیصلہ کیا گیا اپریل میں. ایک گورنمنٹ جو کہ چل رہی تھی اور جس نے بینکرپٹ ملک سنبھالا 2018 میں, اور ادھر سے کرونا کے باوجود پاکستان کی تاریخ کی تقریباً بہترین پرفارمنس تھی. صرف ملٹری گورنمنٹس کی جب امریکن ڈالرز آ رہے تھے تو ان کی صرف ایسی پرفارمنس تھی جو کہ ہماری گورنمنٹ کی تھی.